السلام علیکم۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے ہجرہ کی بات کری تھی، ایکچوئل ہجرہ والی رات کی، کہ کس طرح پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور پھر ہجرت کری، اور پھر راستے میں جو واقعات ہوئے ان میں سے ایک تو سراقہ بن مالک کا تھا کہ کس طرح وہ آئے تھے اٹیک کرنے اور بعد میں ان کو اپنی ہی جان کے لالے پڑ گئے، اور پھر انہوں نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پروٹیکشن لیٹر کی بات کری، اور پھر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پروٹیکشن لیٹر دیا، اور انہوں نے پھر کھانا وغیرہ ان کو آفر کیا۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے، وہ بھی صحابہ تھے، بعد میں اسلام لے آئے تھے، تو پھر انہوں نے، لیکن پروفیٹ ابو بکر صدیق نے ان سے منع کر دیا کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے بس ان کو یہی بولا کہ جو بھی ہوا ہے اس بات کو اپنے تک رکھنا، صرف یہی ایک ریکویسٹ کری کہ بات کو آگے نہ پھیلایا جائے۔ اس کے بعد پھر سیکنڈ واقعہ معبد کا جو ایک پرومیننٹ واقعہ ہے وہ ملتا ہے، جس کو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس بکری میں سے دودھ نکالا اور سیر ہو کے پیا، اور پھر جب معبد کے ہسبینڈ آئے انہوں نے پورا واقعہ بتایا، تو پھر دونوں نے، معبد اور ان کے ہسبینڈ دونوں نے ہی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین کیا، اور پھر لیٹر آن مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد بھی ہمیں جو ہے کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ 4 سے 5 لوگ اور تھے جو مسلمان ہوئے، لیکن ہمارے پاس ان کی زیادہ تفصیلی کہانیاں نہیں ہیں کہ کس طرح ہوا۔ ایک اور واقعہ دلچسپ ملتا ہے کہ وہاں پہ کیونکہ ہائی وے پہ کیراوانس گزرتی تھیں، اور دستور تھا اس دور کا کہ سوشلائز کرنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے رک جایا کرتے تھے، تو اسی طریقے سے ایک سلسلہ وہاں سے کیراوانس کا گزرا، جب انہوں نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو دیکھا تو وہ لوگ رک گئے، اور پھر وہی حال چال پتہ کیا ایک دوسرے کا، جن میں سے کچھ لوگ ابو بکر صدیق کو پہچان گئے کیونکہ ان کے ساتھ ان کے پرانے اسلام سے پہلے کے تجارت کے تعلقات تھے، تو وہ ان کو پہچان گئے۔ اور پھر ان لوگوں نے جب ان سے طلب کیا کہ آپ کے ساتھ یہ کون ہیں، تو پھر ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بولا کہ یہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ تو اس ٹائم انہوں نے کہہ لیں کہ زوم آئینہ بات کری، لیکن اوبیسلی اس سے ان کا جو مراد تھی وہ یہ تھی کہ آخرت کی طرف یا بھلائی کا راستہ دکھانے والے ہیں، لیکن ان لوگوں کو سمجھ یہ آیا کہ یہ یہاں پہ ان کے گائیڈ ہیں اور یہ ان کو راستہ بتا رہے ہیں۔ تو ایک اس بارے میں بھی ایک پورا واقعہ ملتا ہے۔ اور اگر تھوڑا سا ریویژن کریں تو ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل کا لیول کتنا زیادہ تھا کہ آپ نے ہجرہ کی اجازت ملنے سے لے کے پوری ہجرہ تک کے کتنے ساری جو بھی ہمیں تفصیلات ملتی ہیں ان میں ہر جگہ پریکاشن آپ کی نظر آتی ہے کہ کس طرح ہر قدم قدم پہ آپ نے احتیاط برتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ توکل ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو بس کھلے جو ہے آپ غار پہ کھڑے ہوئے ہیں اور بول رہے ہیں کہ بھائی آ جاؤ اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے گا، یا جو بھی تھا۔ ایون آپ دوپہر میں بھی ابو بکر صدیق کے پاس آ رہے ہیں تو آپ اس دن کے اس لمحے میں آ رہے ہیں جب سب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، پوری حکمت عملی پلان کری ہوئی تھی، اس کے حساب سے سارا کیا، ہر طرح سے احتیاط برتی گئی۔ جس ٹائم آپ آ رہے ہیں آپ نے جو ہے اپنا فیس کور کیا ہوا ہے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، اور لیٹر آن جا کے ابو بکر صدیق آپ کو پہچان پاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہاں ہمیں لگا کہ یہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جیسے جیسے وہ نزدیک آتے گئے، تو اور پھر آ کے بھی آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے گھر سے نکال دو جو بھی ایکسٹرا لوگ ہیں، لیکن وہ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں ابھی صرف گھر کے ہی لوگ ہیں۔ تو ہر موقع پہ ہر طرح کی احتیاط برتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر توکل یہ کہ جب ابو بکر صدیق غار میں پریشان ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کو جو ہے تھوڑا سا تسکین دیتے ہیں کہ جو ہے آپ ریلیکس کریں اور اب بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی واقعے سے ریلیٹڈ ہمیں قرآن میں سورہ توبہ میں جو ہے ایک آیت ملتی ہے جس میں حضرت ابو بکر کا ذکر آتا ہے، ڈائریکٹ نام نہیں آتا لیکن ان کا ریفرنس آتا ہے، اور وہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ یہ کہ سورہ توبہ میں آیا نمبر 40، اس کا ترجمہ ہے کہ اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، اس وقت 2 ہی ایسے شخص تھے جن میں ایک ابو بکر تھے رضی اللہ عنہ اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار یعنی کہ غار سور میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دے رہے تھے کہ غم نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے، تو خدا نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو اپنے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا گیا، اور بات تو خدا کی ہی بلند ہے اور خدا زبردست اور حکمت والا ہے۔ وہی والا پورا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اگر تم لوگ مدد نہیں کرو گے تب بھی تمہارا کیا خیال ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ جس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کی غار میں بھی مدد کری، اس وقت کری جب دونوں غار میں اکیلے تھے۔ اور پھر سیرت کی تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ عالم
کبوتر نے انڈے دیے، یہ سب اس طرح کے جو بھی واقعات اگرچہ ہوئے تو یہ سب اللہ کی مدد تھی. کس طریقے سے سراقہ بن مالک کا گھوڑا اور ان کے جو ڈائریکشن تھے تیر کے وہ بدل گئے، اور یہ ساری پھر اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. خیر یہاں پہ ہی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ابو بکر صدیق کا ذکر آتا ہے قرآن میں، ثانیہ اسنین، ان کے ساتھی، غار کے ساتھی. اس کے بعد پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ ہی کیوں چوز کیا، یا مدینہ کی کیا حکمت تھی. اور ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو نجاشی جو تھا کہ وہ بہت آرام سے مسلمانوں کو قبول کر رہا تھا، اور لوگ وہاں سے گئے اور واپس آئے تھے. وہ جو پورا حادثہ ہو گیا تو آ کے خود گواہی دے کے گئے تھے کہ ہم وہاں بہت سکون سے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو چوز کیا، اور ہم تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کیا وجوہات ہیں ان کے پیچھے. لیکن مدینہ کی برکات کے بارے میں ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو مدینہ کا نام یثرب تھا، اور اب ہجرت کے فوراً بعد ہی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بدل دیں گے، اور وہ یثرب سے مدینہ ہو جائے گا. اس کے بارے میں بھی ہمیں حدیثیں ملتی ہیں کہ منافقین جو تھے وہ مدینہ کو یثرب کہا کرتے تھے، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ہمیں حدیثوں میں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اگر کوئی یثرب بولتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے. اور مدینہ کا نام پھر المدینہ پڑھا. المدینہ کا مطلب دا سٹی، یعنی کہ ایک شہر. اور اس کی برکات میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس میں حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے جبل احد کے بارے میں. احد کا جو پہاڑ ہے وہ مکہ کے پہاڑوں میں سے ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ احد ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم احد سے پیار کرتے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں سے احد پیار کرتا ہے. اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اس سے پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے. صحیح بخاری اور مسلم میں، دونوں مین اوتھینٹک کتابوں میں مدینہ کی برکات کے بارے میں بہت زیادہ مطلب حدیثیں ملتی ہیں، ساری اوتھینٹک، جس میں مدینہ کی برکات کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دعا کری کہ وہاں کے کھانے میں برکت ہے، وہاں کے لائف سٹائل میں، اور مطلب اس لائف سٹائل سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں اس میں، کہ وہاں پہ بیماریوں کا سلسلہ نہیں ہوگا. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی دعا کری تھی. ایک اور انٹرسٹنگ بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ مکہ جب سے بنا ہے، مکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب سے مکہ بنا ہے وہ اس ڈے سے ہی بلیسڈ لینڈ ہے، برکت والی جگہ ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے آ کے اس کا اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ بلیسڈ جگہ ہے. لیکن مدینہ کا اس طرح نہیں ہے. مدینہ پہلے یثرب تھا، لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ بلیسڈ لینڈ بنی، وہ برکات والی زمین، اس کے بعد وہ مقدس زمین بنی. دجال کا ہمیں پتہ ہے کہ دجال کچھ ہی جگہوں میں نہیں جا پائے گا، جن میں سے مکہ اور مدینہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ وہ داخل نہیں ہو پائے گا. اس کو ڈسٹرائے کرنے کی وہ کوشش کرے گا لیکن وہ نہیں کر پائے گا. مکہ کی جو بلیسنگ ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 100,000 مکہ کی بلیسنگز ہیں تو مدینہ کی 1,000 بلیسنگز ہیں، اور دونوں کی اپنی اپنی برکات ہیں، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لیکن ساتھ میں جہاں زندگی کے حوالے سے ہمیں بہت سی حدیث ملتی ہیں، وہیں پہ مدینہ کے بارے میں وہاں پہ ڈیتھ کا بھی ایک الگ ہی بلیسنگ ہے. یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ جنت البقیع وہاں پر ہے، جس کو البقیع الغرقد کے نام سے، اس کا نام البقیع الغرقد ہے، اور وہاں وہ انتہائی بلیس لینڈ ہے، ہم سبھی جانتے ہیں. اور ایک بس ریمائنڈر کے طور پہ میں نے کہا شامل کر لیں، جہاں مدینہ کی یہ ساری چیزیں ہیں ان میں یہ کہ کس طرح سے وہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ تقریباً 10,000 کے قریب تو صحابہ وہاں پر ہیں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً ساری وائفس، حضرت ختیجہ کے علاوہ 9 وائفس آپ کی بقیع الغرقد میں ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آنٹی جو تھیں، ان کی پھپھو حضرت صفیہ، وہ بھی وہاں پر ہیں. اور حضرت عمر فاروق کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے جب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری، جن کے بارے میں ہمیں ان کے بیٹے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بیٹے نے بھی بولا کہ آپ نے یہ کس طرح کی دعا کری. انہوں نے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ میں شہید مرنا چاہتا ہوں لیکن میں اپنی موت بھی مدینہ میں چاہتا ہوں. تو ان کے بیٹے نے کہا کہ یہ کیسی دعا ہے نا، اگر آپ کو شہید مرنا ہے تو آپ کو تو پھر میدانوں میں جانا پڑے گا، اب یہاں پہ تو شہید نہیں ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کی دعا قبول کری اور وہ شہید ڈائی ہوئے اور مدینہ میں ڈائی ہوئے. وہ یہ کہ جنگ سے وہ زخمی ہوئے تھے، جو ان کی موت کا سبب بنا، جس کی وجہ سے ان کو شہادت نصیب ہوئی. اور پھر ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ پھر انہوں نے حضرت عائشہ سے ریکویسٹ کری تھی، جو کہ انہوں نے اپنے لیے جگہ رکھی تھی. وہ پھر حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو بولا تھا کہ آپ جا کے ان سے
خلفہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ عمر فاروق کے نام سے ریکویسٹ کریں کہ وہ جگہ مجھے دے دیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں. اور جب حضرت عائشہ کو یہ ریکویسٹ پہنچی تو انہوں نے کہا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی, لیکن اگر حضرت عمر فاروق کے علاوہ کوئی اور بولتا تو شاید میں منع کر دیتی, لیکن کیونکہ حضرت عمر فاروق نے بولا ہے تو وہ پھر انہوں نے ان کو اجازت دے دی. اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, لیکن عثمان ابن عفان جو چوتھے ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں عثمان ابن عفان, وہ بھی جنت البقیع میں ہیں. اس کے علاوہ بہت سے تابعین اور ایون پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو تھے ابراہیم, ان کی بھی جنت البقیع میں ہی ہے تدفین. اور اس کے بعد پھر امام مالک اور امام نافع, تو بہت سے اعلیٰ حضرات وہیں پر آرام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمیں اسی کے مطابق ایک اور حدیث بھی ملتی ہے جو کہ حضرت عائشہ سے ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں ایک رات اٹھی سو کے تو میں نے دیکھا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ نہیں ہیں. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے بولا کہ آپ جا کے جنت البقیع کے لوگوں کے لیے دعا کریں. تو پھر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. اس کے ساتھ پھر ایک انٹرسٹنگ بات فقہ کے اعتبار سے ہے. فقہ کے اعتبار سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینہ حرم ہے, یعنی کہ حرم کیا ہے. میں نے یہ سوال شاید کیا بھی تھا کچھ عرصے پہلے, لیکن کہیں موقع نہیں ملا. آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم کہ اس کو بھی شامل کیا جائے. تو ایکچولی حرم کیا ہوتا ہے, حرم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایسی جگہ, ایسا ایریا جہاں پہ کچھ حلال چیزیں جو کہ اس کے باہر تو وہ حلال ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر وہ حلال نہیں ہوتی, وہ حرام ہو جاتی ہیں. تو اسی ورڈ سے حرام ہی ورڈ سے حرم آتا ہے. اور مدینہ اور مکہ یہی دونوں وہ بلیسڈ لینڈ ہیں جو کہ حرم ہیں ہمارے. تو حرم, میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ حرم وہ حصہ ایسا ہے جہاں پہ کچھ چیزیں جو کہ اسلامکلی ہمیں حلال ہیں لیکن حرم کی حدود میں وہ چیزیں ہمارے اوپر حرام ہو جاتی ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس جیسے کہ کوئی بھی ویپن, کوئی بھی ہتھیار کیری کرنا جو کہ عام حالات میں حلال ہے لیکن حرم میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. حرم اتنا, یعنی کہ یہ دونوں ایریاز اتنے زیادہ مقدس ہیں, اتنے زیادہ مقدس ہیں. اور حرم کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں پھر یہی آتا ہے کہ یہاں پہ ایون پتا توڑنا بھی الاؤڈ نہیں ہے, کوئی گھاس توڑنا بھی, گھاس اکھاڑنا بھی حرام نہیں ہے. دم لگتا ہے اگر خدا نہ کرے کہ یہ کسی سے غلطی ہو جائے تو ایون ہم حرم میں پتے بھی نہیں توڑ سکتے, کوئی بھی اسلحہ کوئی کیری نہیں کر سکتا. اوبویسلی اس میں ایکسیپشنس ہیں, جیسے کہ سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں حرم میں, ان کے لیے الگ ایکسیپشنس ہیں, لیکن جنرل رول نہیں اجازت دے گا. شکار کرنا ہمارے اسلام میں ویسے حلال ہے لیکن حرم کی حدود میں آپ شکار نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ملتی ہے, خون بہانا منع ہے. عمر فاروق کے بیٹے ابن عمر سے وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہالت کے دور میں اس طرح تھا کہ لوگ اپنے باپ کے قاتل کو حرم میں دیکھتے تھے لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے. تو یہ صرف اور صرف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی نہیں, جہالت میں بھی اس کے حرم کا احترام کیا جاتا تھا. اور اسی سے ہی ہمارے پاس احرام کا ورڈ بھی نکلتا ہے. احرام کا بھی کیا معنی بنتا ہے, سمپل, کہ وہ چیزیں جو کہ نارمل حالت میں حلال ہیں وہ احرام کی حالت میں حرام ہو جاتی ہیں. تو یہ سارے ورڈز حرام سے ہی نکلتے ہیں, حرم, احرام, یہ سب حرام سے نکلتے ہیں. اور عربک زبان کی یہی خوبصورتی ہے کہ 3 یا 4 لیٹرز کا ایک کے روٹس ورڈز ہوتے ہیں اور اس سے پھر بہت سارے ورڈز نکلتے ہیں. تو احرام میں بھی یہی ہے کہ جس طرح سے نارمل حالت میں کنگھا کرنا ہمیں الاؤڈ ہوتا ہے لیکن احرام کی حالت میں ہمیں پرہیز کرنے کو بولا جاتا ہے, کیونکہ بال توڑنا ایکچولی الاؤڈ نہیں ہے, بال نہیں ٹوٹنا چاہیے احرام کی حالت میں. خوشبو لگانا اور بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہی ہے, ناخن کاٹنا ہم نہیں, یہ ساری چیزیں جو عام حالتوں میں کر سکتے ہیں وہ ہم احرام کی حالت میں نہیں کر سکتے. اور مسلمانوں کے لیے 2 ہی حرم ہیں, مسلمانوں کے لیے 2 ہی حرم ہیں, حرمین شریفین, جس میں سے پہلا ہے مکہ اور اس کے بعد ہے مدینہ. لوگ کہتے ہیں بیت المقدس کو بھی حرم ہے, لیکن بیت المقدس مسلمانوں کے لیے مقدس جگہ ہے, اس کا احترام ہے, وہ ہمارا قبلہ اول ہے, لیکن وہ حرم میں نہیں آتا. حرم صرف 2 ہی ہیں, مکہ اور مدینہ. جہاں حرم مکہ کی برکات 100,000 ہے, مدینہ کی 1,000 ہے, اسی طرح سے بیت المقدس کی 250 ہیں, لیکن وہ حرم میں نہیں آتا. تو ہم بات کر رہے تھے کہ کیوں مدینہ کو چنا گیا.
تو اس میں اوبویسلی علماء نے بہت سے پوائنٹس نکالے ہیں، اور اللہ عالم کہ اس کے علاوہ اور کتنے وجوہات ہیں جو ہمیں نہیں پتہ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو علماء نے پوائنٹس نکالے ہیں ان میں سے 2-3 کوئکلی میں ایڈ کروں گی۔ اگین یہ بہت ہی بڑا ٹاپک ہے، اور بہت شارٹ کرنے کی وجہ سے میں بس جلدی جلدی گو تھرو کروں گی۔ سب سے پہلی وجہ تو جو اگر دیکھا جائے، علماء کہتے ہیں کہ اس کی اسٹریٹجک لوکیشن، مدینہ جس طرح سے حجاز میں واقع ہے، سعودی عربیہ میں، مکہ سے دور بھی نہیں ہے، اور ایک طرح دیکھا جائے تو مکہ سے دور بھی ہے، بنسبت اس کے کہ اگر ابن سینا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے تو مکہ سے وہ انتہائی ایک الگ ہی دنیا کا دوسرا سائڈ ہو جانا تھا۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو مدینہ مکہ سے دور بھی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم قریب بھی ہے۔ اور ابن اسحاق کہتے ہیں اس کی لوکیشن کے بارے میں کہ مدینہ کے دو طرف، ایسٹ اور ویسٹ کی طرف، زمینی سلسلہ اس طرح کا ہے کہ ہزاروں سال پہلے وہاں پہ والکینک ایکٹیویٹی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے زمین میں، یعنی کہ والکینک ایکٹیویٹی کے بعد زمین جس طرح کی ہو جاتی ہے وہ اسموتھ نہیں رہتی، اور ایک الگ طرح کی وہ زمین بن جاتی ہے جو کہ اسموتھ نہیں ہوتی اور کافی رف ہوتی ہے اور ہارڈ ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے سلسلہ ملتا ہے مدینہ کے دو طرف، ایسٹ اور ویسٹ کی طرف، جو کہ ہزاروں سال پہلے کسی والکینک ایکٹیویٹی کا نتیجہ ہے۔ تو اگر ہمیں اس حساب سے دیکھا جائے، اگر ہم اس حساب سے دیکھیں کہ اگر کوئی اٹیک کرتا ہے مدینہ کے اوپر، تو یہ دو جگہ تو ایسٹ اور ویسٹ سے تو اٹیک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بڑی فوج لے کے ان ان ایون سرفیس پہ چلنا ڈیفینیٹلی مشکل ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی لوکیشن اس طرح کی ہے کہ دو طرف تو اس کے والکینک ایکٹیویٹی کی وجہ سے زمین بالکل رف ہے، دوسری طرف یعنی کہ مدینہ کا تیسرا حصہ اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ کھجوروں کے درخت ہیں، کھجوروں کے باغات ہیں جو کہ انتہائی ڈینسلی پاپولیٹڈ ہیں، کھجوروں کے درخت سے پورے باغات ہیں۔ مدینہ میں کیا نام ہے، سعودیہ میں الحجاز میں دو ہی جگہ ایسی ہیں جہاں سے ساری کھجوروں کی فصل نکلتی ہے، اور وہ مینلی مدینہ اور خیبر ہے، خیبر نمبر 1 اینڈ دین مدینہ۔ تو خیبر وہ جگہ ہے جہاں سے ساری کھجوریں ہوتی تھیں، اور دین مدینہ۔ تو ان میں سے ایک حصہ مدینہ کی طرف کا ہے جہاں پہ شدید گھنے باغات ہیں کھجوروں کے، اور اس میں سے بھی اگر آپ سوچیں کہ کوئی اٹیک کرنا چاہے تو وہ والا ایریا بھی اٹیک کرنے کے لیے ہیلپ فل نہیں ہوگا ڈیفینیٹلی، کیونکہ وہاں سے بھی اتنے گھوڑے اور اونٹ لے کے وہاں سے ان درختوں میں سے نکلنا اتنا ایزی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر چوتھا حصہ ایک رہ جاتا ہے، اور یہی وہ چوتھا حصہ تھا جب کہ غزوہ خندق ہوئی، تو پھر ایک ہفتے کے اندر اتنی بڑی خندق دن رات کی محنت کے بعد صحابہ نے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کے کھودی، کہ پھر وہی ہوا کہ بغیر کسی فائٹ کے وہ غزوہ جیت گئے۔ اور وہ یہی وجہ تھی کہ 3 طرف سے مدینہ کی جو ہے وہ کورڈ تھا آلریڈی، وہاں سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا، تو صرف ایک ہی جگہ رہ گئی تھی جہاں سے حملے کا امکان تھا، اور اس کے لیے پھر یہ والی اسٹریٹجی اپنائی گئی کہ خندق کھودی جائے، اور پھر اس کا نتیجہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پھر وہ بغیر کسی جنگ کے ایکچولی وہ غزوہ کامیاب رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، اس کے بعد جو ہے ایک چیز حضرت عائشہ سے ہمیں روایت ملتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سول وار جو ان کے درمیان ہوئی تھی، وہ اس کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک گفٹ تھا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ اس میں یہ ہوا کہ یہ سالوں سے چل رہی تھی، وہاں پہ تقریباً 100 سالوں سے وہاں پہ مسلسل جنگ چل رہی تھی، جس کے نتیجہ یہ ہوا، اور بالکل آخر میں ایک جنگ ہوئی تھی، اس کا نام سے حدیث ملتی ہے جو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گفٹ تھا، اور اس میں یہ ہوا تھا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 5-6 سال پہلے ساری ان کی جو سینئر لیڈرشپ تھی اس دور کی، وہ سب ختم ہو گئی تھی، لوگ مسلسل خون خرابہ دیکھ رہے تھے، 100 سالوں سے جنگ چل رہی تھی۔ ابھی بھی امیجن کریں کہ کچھ شہر اور کچھ ملک ایسے ہیں جہاں پہ لوگ مسلسل کرفیو میں رہ رہے ہیں، مسلسل ظلم ہو رہا ہے، تو ان کے سوچیں کہ بس وہ نکلنا چاہتے ہیں اس سے، وہاں پہ بھی کچھ اسی طرح کا حال تھا، خون خرابہ مسلسل 100 سالوں سے وہ دیکھ رہے تھے، اس کی گرفت میں ان کے اپنے بڑے والدین آ چکے تھے، اور پھر یہی وجہ بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے مطابق کہ یہ گفٹ ملا کہ اسی وجہ سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے لوگوں نے بہت جلدی ایکسیپٹ کیا، بلکہ ان کو پھر انویٹیشن دیا، اور پھر انہوں نے ہجرت کری۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر یاد ہو بہت شروع میں نے جو ہے یہ چیز ذکر کری تھی کہ کس طریقے سے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیکشن بنتا ہے مدینہ سے۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پر دادا ہاشم تھے،
جنہوں نے ایک مدینہ کی عورت سے، یثرب اس دور میں تھا، تو ان سے شادی کری تھی، یعنی کہ جن کا تعلق حضرت سے تھا بائی دا وے. تو یعنی کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گرینڈ دادی مدینہ سے تعلق رکھتی تھیں، اور پھر وہاں پہ ان کے بیٹے ہوئے تھے شیبہ، جن کا نام ابو عبد المطلب پڑا تھا، جو کہ ایکچولی پھر جب ان کے والد کو پتہ چلا تھا، ہاشم کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس کے بعد، تو انہوں نے، ان کی جو والدہ تھیں سلمہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو رکھا. لیکن جب قریش کو خبر پہنچی تو پھر عبد المطلب جو تھے وہ ان کو لینے کے لیے گئے، کیونکہ ہاشم ان کے بھائی تھے. تو پھر وہ ان کو لینے کے لیے گئے، اور جب وہ ان کو لے کر آئے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کون ہے. تو انہوں نے بولا یہ میرا عبد ہے، یعنی کہ میرا غلام ہے عبد المطلب. اور اس طرح سے جو شیبہ تھے ایکچولی ان کا نام عبد المطلب پڑا تھا، جو کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. تو وہاں سے یہ کنیکشن بنتا ہے، یعنی کہ جو سلمہ تھیں وہاں سے ان کے اور بھی رشتہ دار پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہ اور کزنس بنتے ہیں ان سے. یہی وجہ بنی کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو ان کے پاس آلریڈی وہاں پہ بلڈ ریلیٹیوز موجود تھے، ان کے سیکنڈ کزن تھے، اور جن کے گھر پہ وہ رکے تھے حضرت ایوب الانصاری، وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے. اور اس طرح سے ایک اور چیز جو کنیکشن بنتی ہے، آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو سب سمجھ آ رہا ہو، میں کیونکہ پیچھے ساری چیزیں ڈسکس کر چکی ہوں، لیکن خیر. تو اوس اور خزرج جو تھے اگر دیکھا جائے، کیونکہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قریش کے تھے، ٹھیک ہے، ان کی گرینڈ دادی خزرج سے تعلق رکھتی تھیں. تو پھر اس کا مطلب کہ ان آپس میں ان دونوں قبیلوں کا کنیکشن نکل آیا، اور اس طریقے سے وہ دونوں بھی آپ کے رشتہ داروں میں شامل ہوئے، اوس اور خزرج. مدینہ میں یہی دو مین قبیلے تھے جو رہتے تھے، لیکن اس کے علاوہ وہاں پہ یہودی بھی بہت زیادہ آباد تھے. اگین اس میں بہت سارا تفصیلات ہیں، کیسے تھے، کہاں سے آئے، کیا تعلقات تھے، لیکن وہ انشاءاللہ آگے آتا جائے گا. لیکن فی الحال سمجھنے والی بات یہی ہے کہ اوس اور خزرج مدینہ میں مین تھے، جو کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دعوت دی اور انہوں نے ان کو قبول کیا، لیکن وہ رہتے تھے یہودیوں کے درمیان. اور اس کے بعد اب اگر ہم بات کریں ہجرت کی، تو جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ہجرت کا، تو اس کے بعد آلموسٹ سارے مسلمان تو ویسے ہی ہجرت کر چکے تھے، بہت چند مسلمان ہی اب مکہ میں رہ گئے تھے. اور حضرت علی جو تھے وہ اس ٹائم اتنے اڈلٹ بھی نہیں تھے، بچے تھے، لیکن ایک وہ وہاں رہ گئے تھے، اور کچھ اور لوگ جن کا بھی ہمیں آگے ذکر پتہ چلے گا. لیکن اس ٹائم پہ جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کری، تو اس کے بعد ہجرت کرنا وہاں کے مسلمانوں پہ فرض ہو گئی، اور اس کے بعد وقفے سے آیتیں بھی نازل ہوتی گئیں. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کری، اور حضرت علی کا واقعہ کہ انہوں نے حضرت علی کو وہاں چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ سب کو ان کی امانتیں واپس کر سکیں. اور اس کے بعد پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے قرآن میں نازل ہوتی رہیں آیتیں ہجرت کے بارے میں، اور مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ اب وہ ہجرت کر رہے ہیں. اور یہ بات پروسیس سلو اسٹارٹ ہوا، پہلے نرمی سے بولا گیا، اس کے بعد سختی کی گئی، اور اس میں مزید زیادہ انٹینسٹی نظر آتی ہے آگے کی پھر آیتوں میں. تو ہجرت کا حکم سورہ حج میں ملتا ہے. سورہ حج علماء کے نزدیک کہتے ہیں کہ یہ تقریباً جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے اسی دوران یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے پہلے تو یہ بولا گیا کہ آپ لوگ ہجرت کریں، جو ہجرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ دے گا. اس کے بعد پھر اگلی سورہ نساء میں ہجرت کا پھر پروسیس ملتا ہے، تو اس میں پھر یہ بولا گیا کہ اگر آپ لوگ ہجرت نہیں کریں گے تو آپ مشکل میں ہوں گے. اس کے بعد پھر مزید انٹینسٹی کہ اگر آپ لوگ ہجرت نہیں کریں گے، اب جو مسلمان رہ گئے ہیں مکہ میں، تو بے شک وہ ظالم میں ہوں گے، یعنی کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان کے ظلم کریں گے اپنے اوپر، اور دیٹ ول بی اے میجر سن، میجر ظلم ہوگا وہ. تو پھر ابن عباس نے ان چیزوں کی جو تفسیر کری ہے اس میں پھر انہوں نے یہ بتایا ہے اس تفسیر میں کہ جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کری تو اس وقت کچھ لوگ مکہ میں مسلمان تھے جنہوں نے اپنی آئیڈینٹی ایز اے مسلم شو نہیں کری تھی. اور اس کے بعد بھی جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی تو اس کے بعد بھی اسلام مکہ میں پھیلا، اور کچھ لوگ مزید مسلمان ہوتے گئے. آلدو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں تھے، لیکن اسلام وہاں پہ پھیلا اور لوگ مسلمان ہوتے گئے. تو یہ دو طرح کے مسلمان موجود تھے وہاں پہ جنہوں نے اپنی مسلمان ہونے کو پبلکلی ظاہر نہیں کیا تھا، اور وہ مسلمان تھے. کچھ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اور کچھ ان کے جانے کے بعد بھی مسلمان ہوتے گئے. تو ان آیتوں میں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو بولا جا رہا تھا، اور اس کے باوجود بھی جو نہیں آئے تو ان کو پھر یعنی کہ سختی سے وارن کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ ظالموں میں ہو. کیونکہ حدیث میں پورا آیت میں پورا آتا ہے کہ فرشتے جب ان سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ تھی کہ تم نے جو ہے نہیں اسلام قبول کیا اور ہجرت نہیں کری ایکچولی، تو ان کے پاس کوئی اس کی اسٹرانگ دلائل نہیں ہوگی.
کیونکہ ہوا کچھ ایسے تھا کہ جب غزوہ بدر ہوئی، کیونکہ اب بہت جلدی غزوہ بدر ہو جائے گی ہجرت کے بعد، تو غزوہ بدر میں وہ لوگ جو کہ مسلمان تھے لیکن انہوں نے کفار کو نہیں بتایا تھا کہ وہ مسلمان ہیں، تو انہوں نے جب غزوہ بدر ہوئی تو انہوں نے غزوہ بدر میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑا انہیں، اور انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے باقاعدہ جنگ میں اس طرح حصہ نہیں لیا، وہ پیچھے ہی رہے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی نہیں کری، لیکن مسلمانوں کو نہیں پتہ دوسری طرح سے جب مسلمانوں کی تیروں کی وجہ سے اور دوسری وجہ سے اللہ عالم ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا نقصان ہوا اور ان کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ آیتوں میں اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا اور جب فرشتے ان سے پوچھیں گے تو پھر ان کے پاس اس کا کوئی پراپر دلائل نہیں ہے کہ انہوں نے ہجرت کیوں نہیں کری، تو اس لیے ہجرت اس وقت مسٹ تھی، ہجرت کرنا اس وقت کے لوگوں پہ مسٹ ہو گیا۔ سلولی آیتیں آتی گئیں جس میں مزید سختی پہ سختی کی مزید ہوتی گئی، اور سورہ عنکبوت میں بھی اس بارے میں ملتا ہے اشارہ کہ ہجرت کے ریلیٹڈ آیت ہے، اور پھر اسی وجہ سے مہاجرین کا جو اسٹیٹس ہے وہ بہت اونچا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جب بھی قرآن میں مہاجرین اور انصار کا آ رہا ہے ہمیشہ نام پہلے مہاجرین کا آ رہا ہے، اور مہاجرین کی بے انتہا بلیسنگز ہیں، ان لوگوں نے جنہوں نے ہجرت کری ان کی بہت زیادہ بلیسنگز ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اور پھر فتح مکہ کے موقع تک ہجرت فرض تھی، لیکن جب فتح مکہ ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، فتح مکہ ہو گئی، تو اس کے بعد پھر ہجرت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بولا تھا، مفہوم بتا رہی ہوں کہ پھر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہجرت کا سلسلہ اب ختم ہو گیا، فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہوگی، کیونکہ اوبیسلی اب ساری لینڈ مسلم ہو گئی ہے، اب اس طرف کے لوگ بھی مسلمان اس طرف کے، تو اب ہجرت کا وہ والا ریوارڈ نہیں ہوگا جو ریوارڈ ہجرت جنہوں نے، اور ایون ہجرت کے ریوارڈز میں بھی لیولز الگ الگ ہیں، جن لوگوں نے سب سے پہلے ہجرت کری ان لوگوں کے ریوارڈز بہت الگ ہیں۔ ایون فتح مکہ سے پہلے بھی 3 لوگوں نے جو ہے اسلام قبول کیا تھا، اور ان کا ریوارڈ ان لوگوں سے بہت الگ ہے جنہوں نے شروع میں کیا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ تھوڑا سا مہاجرین کا اسٹیٹس ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے انصار کا بھی آئے گا، لیکن جب یہ والی سورہ نساء کی آیتیں نازل ہوئیں اور جب یہ ساری باتیں ابن اسحاق سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ باتیں پھر مکہ پہنچیں، یعنی کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کس طرح، لیکن اس ٹائم بھی باقاعدہ جو بھی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا تھا، جو بھی آیتیں آتی تھیں وہ باقاعدہ مکہ پہنچتی تھیں لوگوں کے پاس۔ تو ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب وہ مکہ پہنچیں تو وہاں پہ ایک صحابی تھے جو کہ دیکھ نہیں سکتے تھے اور چل بھی نہیں سکتے تھے، لیکن جب ان کو یہ آیتیں پہنچیں تو انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ میں ہجرت نہ کروں، اور انہوں نے کہا اب میں ایک رات بھی مکہ میں نہیں گزار سکتا، کیونکہ اب تو میرے پاس کوئی جواز نہیں بنتا کہ اب میں ہجرت نہ کروں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر انہوں نے اپنے غلام کو بولا کہ جیسے تیسے بھی کرو اور مجھے اپنے اوپر کیری کرو، اور مجھے کیری کر کے آپ مدینہ کی طرف لے چلو۔ تو اس طرح کر کے وہ ابھی مسجد عائشہ کا جو ایریا ہے وہاں تک ہی پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل کو آسان کیا، اور ان کو وہاں پہ ان کی وہاں پہ موت ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور جس وقت ان کے اوپر موت کے آثار نمایاں ہو رہے تھے تو اس وقت انہوں نے پھر اپنے ہی ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اندر لائک ایک ہاتھ پہ دوسرا ہاتھ رکھ کے بیعت کری انہوں نے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بولا کہ یا اللہ تعالیٰ مطلب مجھے تو یہ موقع نہیں ملا کہ میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر سکوں، لیکن جو میں کر رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ آپ اس کو قبول کریں۔ اور پھر اوبیسلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابیوں کو معاف تو کر دیا جنہوں نے بہت لیٹ ہجرت کری اور جنہوں نے مطلب بدر میں شمولیت اختیار کری، لیکن یہ سارا اس کے بارے میں پھر ہجرت کے بارے میں ہمیں ساری تفصیلات ملتی ہیں۔ واپس اب سیرہ کی سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ مسجد نبوی کے قریب مدینہ میں ایک علاقہ ہے قباء، اوبیسلی اب تو مدینہ اتنا زیادہ گرو ہو چکا ہے کہ اب تو وہ علاقہ مدینہ کے اندر ہی آتا ہے، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے جو ہے وہ مدینہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں مشتمل تھا، اور ہر علاقے کے درمیان یا تو پلانٹس تھے، ڈیٹ ٹریز تھے، یا پھر تھوڑا سا صحرا ہوتا تھا۔ تو اسی طریقے سے ایک علاقہ تھا قباء کا، وہاں پہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کچھ دن وہاں پہ قیام کیا، اور وہاں پہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کیا۔ وہاں پہ تقریباً ہفتے سے لے کے 10 دن تک کی فگرز ملتی ہیں کہ آپ نے وہاں پہ اتنے دن وہاں پہ قیام کیا، اور پہلی مسجد جو ہے اسلام کی پہلی مسجد وہ وہاں پہ تعمیر کری، اور اسی لیے اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے، جو کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد تعمیر کری تھی۔ مسجد قباء کی تعمیر وہاں پر ہوئی اور آپ وہاں پر تھے، وہاں پہ آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جوائن کیا،
وہاں سے پھر آپ لوگوں نے مدینہ کا رخ کیا۔ دوسری طرف انصار کو خبر پہنچ گئی تھی کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، تو ان کا کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ ایوری مارننگ ڈریس اپ ہو کے جو ان کا جنگ کے کپڑے ہوتے ہیں وہ پہن کے تو روز شہر سے تھوڑا باہر جا کے ایک مقام پہ انتظار کیا کرتے تھے، صبح سے لے کے سورج سر پہ آنے تک کے۔ جب سخت گرمی ہو جاتی تھی تو سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ تو اسی طریقے سے 2-3 دن تک کے چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن صبح سے لے کے دوپہر تک کے ویٹ کیا، اور دوپہر میں جب سختی ہو گئی گرمی کی تو واپس چلے گئے۔ اتنے میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اس طرف پہنچنے والے تھے کہ ایک یہودی کہیں اونچائی پہ کھڑا ہوا تھا، اور اس نے جب دیکھا تو اس نے آواز لگائی، کیونکہ یہودی تو ان کا ویٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن کیونکہ انصاریوں میں اتنا زیادہ جوش تھا اور ان کا جو اتنا شدت سے ان کا انتظار کر رہے تھے کہ اس یہودیوں کو بھی آس پاس جو رہتے تھے ان کو بھی اس بات کا علم تھا، اور جب اس یہودی نے جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے لوگوں کو انصاریوں کی طرف آواز لگائی کہ تم جس بادشاہ کا انتظار کر رہے ہو وہ بادشاہ آ گیا ہے، تمہارا بادشاہ آ گیا ہے، اس طرح کر کے۔ تو یہ سن کر سارے انصار کے لوگ دوبارہ سے تیار ہوئے اور آپ کا استقبال کرنے کے لیے مدینہ سے باہر یا اس طرف تھوڑا سا باہر نکل کے گئے، اور بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ جمع ہو گئے۔ اور جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو بتایا جاتا ہے کہ ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پہ رکیں، لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس اونٹنی کو کوئی بھی نہ پکڑے اور اس کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اس کی لگام اللہ تعالیٰ نے پکڑی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح ہوا کہ آگے جا کے وہ اس جگہ پہ بیٹھی جہاں پہ آج مسجد نبوی ہے۔ وہ ایک ایسا گراؤنڈ تھا، خالی جگہ تھی جو کہ کچھ یتیم بچوں کی تھی، 2 یتیم بھائی تھے ان کی تھی، اور وہاں پہ ڈیٹس سکھائی جاتی تھیں، کھجوروں کو سکھایا جاتا تھا، یعنی کہ کوئی باقاعدہ باغ نہیں تھا کھجوروں کا، لیکن وہاں پہ وہ سکھائی جاتی تھیں۔ تو اونٹنی وہاں رکی تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ اترے، اور پھر انہوں نے وہاں پہ پوچھا کہ کون میرا رشتہ دار ہے یا کون ہے جس کا گھر یہاں پہ قریب ہے۔ تو وہاں پہ پھر ابو ایوب الانصاری نے جو ہے وہ بتایا کہ یا رسول اللہ یہ میرا گھر ہے، اور اتفاق ایسا کہ وہ مڈل کلاس اور اپر کلاس کے درمیان تھے، اور ان کا گھر 2 سٹوری کا گھر تھا، 2 منزلہ، اور یوجولی یہ سٹرکچر بھی نہیں تھا اس دور کا، لیکن اللہ کا کرنا ہے کہ کچھ چند ہی گھر تھے جو کہ ڈبل سٹوری تھے، اور ان میں سے ایک یہ گھر تھا۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچے کا حصہ ملا، اور ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی وائف اوپر شفٹ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر سیرہ کی کتابوں میں حدیثوں کی کتابوں میں 2-3 واقعات ملتے ہیں کہ جب ایک دن اچانک سے ایوب انصاری کو خیال آیا کہ میں کیسے اوپر رہ رہا ہوں جبکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہ رہا ہے، یعنی کہ میں ان کے اوپر رہ رہا ہوں۔ تو وہ اور ان کی وائف دونوں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے آپ کے اوپر نہیں رہ سکتے، آپ اوپر شفٹ ہو جائیں۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ نہیں، مجھے زیادہ کنوینئنٹ رہتا ہے نیچے، کیونکہ اوبیسلی آپ کپل ہو، آپ لوگ کو پرائیویسی چاہیے، وہ اوپر ہے، نیچے لوگوں کا آنا جانا ہے، تو مجھے نیچے زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ لیکن انہوں نے جو ہے کنونس کر لیا، اور پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق اوپر شفٹ ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ بھی واقعہ ملتے ہیں کہ ایک دفعہ ان میاں بیوی جب اوپر کے ہی گھر میں رہ رہے تھے تو کہیں سے واٹر لیکیج ہو گئی، کچھ پانی گر گیا، جس کی وجہ سے ان دونوں نے پوری رات پانی سکھاتے رہے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ گرے۔ اور اوبیسلی اس ٹائم پہ کوئی چھتیں سیمنٹ کی یا اس طرح کی تو ہوتی نہیں تھی، درختوں سے جو ہے وہ چھتیں بنتی تھیں، تو لیکیج کا بالکل خطرہ تھا۔ تو وہ اس طرح کے 2-3 قصے ملتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر ان سارے کہانی کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مسجد نبوی کی تعمیر کری، اسی گراؤنڈ میں جہاں پہ اونٹنی رکی تھی۔ اور حضرت ایوب انصاری کا جو ایک اور واقعہ ہے وہ یہ کہ وہ پھر ان کی وائف اور وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بنا کے دیا کرتے تھے، اور جو بھی بنتا تھا وہ پورا ان کو بھیج دیا کرتے تھے، اور پھر جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا چکے ہوتے تھے تو پھر وہ واپس ان کو بھیج دیا کرتے تھے۔ تو ایوب الانصاری اس جگہ سے کھایا کرتے تھے جہاں سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا ہوتا تھا۔ اور کتاب میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چند روز کے بعد ہی امہات المومنین حضرت عائشہ اور ان کی بہن حضرت اسماء اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں فاطمہ اور ام کلثوم اسامہ بن زید کے ساتھ وہ آ گئیں، اور حضرت عائشہ اپنے بھائی کے ساتھ، عبداللہ
بن ابو بکر، ان کے ساتھ پھر یہ لوگ بھی مدینہ تشریف لے آئے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعمیر اور پھر آگے مدینہ کی زندگی کے بارے میں بات ہوگی. السلام علیکم.